بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد نعیم ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی 15 سے 16 ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو پاکستان کی ہسٹوریکل پلیس کو جو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے بیگم شاہی مسجد۔ بیگم شاہی مسجد باطنی طور پر تمام مسجدوں کی ماں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بیگم شاہی مسجد اپنی والدہ مریم زمانی کے اعزاز میں شہنشاہ جہانگیر کے تخت 1611 سے 1614 کے درمیان تعمیر کی گئی۔ چھوٹی مسجد مشہور قلعہ کے راستے میں بیٹھی ہے اور یہ لاہور کے قدیم ترین سمان نسبتاً یہ شہر کی قدیم ترین زندہ بچ جانے والی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، جو بہت تاریخی مسجدوں میں سے ایک مسجد کو مانا جاتا ہے اور واقعتاً اصل مغل مسجد ایک ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لاہور میں یہ واقع ہے، آپ اس میں لاہور میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں پاکستان کی ہسٹوریکل پلیس ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے موئنجو داڑو۔ وادی سندھ تہذیب کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک موئنجو داڑو کو شامل کیے بغیر آپ کے پاس پاکستان میں تاریخی مقامات کی مکمل فہرست نہیں ہوگی۔ قدیم شہر جو یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے، تقریباً 2500 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا اور 3700 سالوں تک غیر دستاویزی رہا، جب تک کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے 1920 کی دہائی کے اول میں آ کے اسے دریافت کیا۔ مورخین کے مطابق موہنجو دڑو کا سائز تقریباً 300 ایکڑ سے زیادہ ہے اور عوامی عمارتوں کو شامل کرنا ایک اعلیٰ سطح کی سماجی تنظیم کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لڑکانہ کے قریب موہنجو دڑو تلاش کر سکتے ہیں، جہاں ٹیکسی کے ذریعے آسانی سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ موسم گرما میں صبح 8:30 سے شام 7 بجے تک اور موسم سرما میں صبح 9 سے شام 7 بجے تک، اور داخلہ فیس 300 روپے ہے۔ آپ اس کو جا کے لڑکانہ سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو پاکستان کی ہسٹوریکل پلیس میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے روہاٹس فورٹ۔ روہاٹس فورٹ یہ فوجی تعمیراتی عمدگی کی ایک مثال ہے۔ جہلم شہر سے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو اچھی وجہ سے پنجاب میں دیکھنے کے لیے ایک بہترین تاریخی مقامات ہے۔ قلعے کی تعمیر 1541 میں شیر شاہ سوری کے قبیلے میں شروع ہوئی، جو ایک نسلی پشتون ہے جس نے 1538 میں مغل سلطنت کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ روہاٹس فورٹ 70 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اسے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد سے 2 گھنٹے اور لاہور سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ جہلم شہر کے اندر واقع ہے، 70 کلومیٹر کے رقبے پر ہے روہاٹس فورٹ۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، داخلہ فیس مفت ہے۔ چوتھے نمبر پہ بھائیو جو ہے ٹیکسلا، جو پاکستان کی ہسٹوریکل پلیس ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے۔ پاکستان میں بہت سارے تاریخی مقامات قدیم تہذیبوں کی حیثیت سے پائے جاتے ہیں، اور حالانکہ اس جگہ BCE ٹیکسلے کا کھویا ہوا شہر ان میں سے ایک ہے۔ شہر کی اصل ہزار کے کچھ کھنڈرات 3660 قبل مسیح کے زمانے کے بارے میں سمجھے جاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آف قدیم ٹیکسلا کو دنیا کی قدیم ترین جماعتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ علماء کے مابین یہ ابھی بھی متنازع ہے۔ 1980 میں پورے شہر کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ ٹیکسلا صرف ایک جگہ ہی نہیں بلکہ درجن پھر قدیم ڈھانچے سے زیادہ ہے، جس میں ایک گفا، ایک خانقاہ، اسٹوپاز اور ایک وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ کھنڈرات کے قریب ایک میوزیم بھی ہے جو انٹری فیس وصول کرتا ہے۔ اسلام آباد سے 32 کلومیٹر کے قریب ہونے کی وجہ سے ٹیکسلا طویل عرصے سے پاکستان میں ایک مشہور مقام رہا ہے اور دارالحکومت سے ایک دن کے سفر کے طور پر آسانی سے جا سکتا ہے۔ ٹیکسلا، موہنجو دڑو یہ ایسے پلیسز ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چھٹے نمبر پہ یہ 5ویں نمبر پہ جو میں تاریخی آپ سے پلیس بات کرنے والا ہوں وہ ہے وزیر خان مسجد۔ لاہور کی تاریخ کے ناقابل یقین ٹکڑوں سے بھرا ہوا ہے بے شک، اور اسی آسانی سے اپنی فہرست مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے خوبصورت وزیر خان مسجد ضروری ہے۔ اس مسجد نے اپنی تعمیراتی کتاریں بیگم شاہی سے لے لی ہیں، اور اگرچہ مماثلت واضح ہو جاتی ہے، وزیر خاص طور پر بڑے اور زیادہ رنگین مسجدوں میں اس کے رنگ شامل ہیں۔ اس مسجد کا آغاز شہنشاہ جہاں نے کیا تھا اور یہ سن 1641 تک مکمل ہو گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر پیچیدہ بون فرانسسکو اور ٹائل کے وسیع کا کام کا احاطہ اس کے تقریباً ہر مربع انچ پر ہوتا ہے۔
وزیر خان مسجد لاہور کے اولڈ سٹی میں دہلی گیٹ سے داخل ہونے کے چند 100 میٹر کے بعد مل سکتی ہے۔ داخلہ فیس مفت ہے، صبح 5 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک آپ اس کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جو ہے وہ ہے پاکستان کی جو ہسٹوریکل پلیس ہے وہ ہے لاہور قلعہ، جو میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ سے۔ شاید پاکستان کا مشہور سنگ میل لاہور قلعہ تاریخ ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں سنا ہے۔ مشہور قلعہ پوری طرح سے 17ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، حالانکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سال کے لیے آباد تھا۔ بڑے پیمانے پر ساخت کی کچھ نہایت وسیع و عریض جھلکیاں شہنشاہ جہانگیر کے تخت و نسب کی گئی ہیں۔ اس میں ماکاری تصاویر وال بھی شامل ہیں جو موزیک ٹائل اور فرسکوش کی رنگین صفوں سے آراستہ ہے۔ لاہور قلعہ بعد میں شاہجہاں کے ماتحت شیش محل کے پیلس آف آئینہ قائم کیا گیا۔ پیچیدہ ماربل کا کمرہ پیچیدہ اعلیٰ معیار کے آئینے والے کام سے منسلک ہے، اور جب بنیادوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ لاہور قلعہ لاہور کبھی آئیں تو لاہور قلعہ کا ضرور وزٹ کریں۔ لاہور قلعہ جو ہے 20 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ لاہور کے مشہور اولڈ سٹی کے شمال سر پر پایا جاتا ہے۔ آپ اسے جو ہے آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ 30 روپے انٹری فیس ہے، صبح سے لے کے شام تک کھلا ہوا ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ جو پلیس ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے ہسٹوریکل پلیس، وہ ہے کوٹ ڈی جی۔ کوٹ ڈی جی جیسا کہ آپ نے ابھی تک پڑھ لیا ہوگا کہ پاکستان میں قلعہ آنا آسان ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی الگ الگ تاریخ اور خوبصورتی ہے، لہٰذا ہمیں کوٹ ڈی جی کے قصبے میں لے آتا ہے۔ کوٹ ڈی جی قلعہ کوٹ ڈی جی سندھ میں ایک پہاڑی پر پایا جا سکتا ہے، اور اگرچہ یہ اتنا پرانا نہیں ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے اس بات کا یقین ہمیں بھی نہیں۔ یہ قلعہ مہر سہراب خان تالپور نے 1595 سے 1785 کے درمیان تعمیر کیا تھا، لیکن یہ حقیقت اسی نام سے ایک تاریخی تہذیب کی باقیات کے اوپر ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ باقیات 3300 قبل مسیح تک کی ہیں، اور اسے وادی سندھ ہڑپان تہذیب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ اصلی ہے۔ اس کی فہرست میں مذکور دیگر قلعوں میں سے کچھ کے برعکس کوٹ ڈی جی قدرے زیادہ کامیاب ہے، اور اسی طرح سیاحوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ قلعہ اور باقیات دونوں ہی خیرپور شہر سے 24 کلومیٹر جنوب میں مل سکتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ جو ہسٹوریکل پلیس ہے پاکستان کی، جو میں نے 9ویں نمبر پر کی ہے، وہ ہے تخت بائی۔ تخت بائی ہاں KPK میں ہے، بھی قابل ذکر تاریخ مقامات میں سے ہے۔ تخت بائی بدھ خانقاہ کا ایک آثار قدیمہ ہے جو مردان میں پایا جا سکتا ہے۔ اس سائٹ کو غیر معمولی طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے اور یہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ تخت بائی میں قائم کیا گیا تھا۔ تخت بائی جو ہے یہ 7ویں صدی عیسوی میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کی طرف ترک کر دیا گیا۔ تخت بائی اگر پاکستان کی قدیم بدھسٹ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ کھنڈرات میں ٹوپاز خانہ، یہاں تک کہ ایک تانزک خانقانہ چیمبر کا ایک جھرمٹ مشتمل ہے۔ سائٹ پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھی ہے، اور مردان شہر پشاور یا اسلام آباد سے دن کے سفر کے طور پر آسانی سے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ داخلہ فیس مفت ہے۔ تخت بائی بھی ایک قابل ذکر تاریخی مقامات ہے، آپ اس کو آ کے دیکھ سکتے ہیں، پشاور کے قریب ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ جو ہے وہ حیران مینار ہے۔ حیران مینار بھی ایک پاکستان کی ہسٹوریکل پلیس ہے۔ جہاں تک دوروں کا تعلق ہے تو حیران مینار پاکستان کا ایک مشہور تاریخی مقام ہے، اور اگرچہ یہ ایک مقبرہ ہے، یہ دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے۔ پنجاب اور پاکستان بھر کے بیشتر مقبروں میں سنتوں یا شاہانوں کی باقیات موجود ہیں، لیکن حیران مینار مغل بادشاہ جہانگیر کو نہیں بلکہ ان کے پالتو جانوروں سے مرغی کے لیے وقف ہیں۔ آپ نے یہ صحیح پڑھا، شہنشاہ جہانگیر اپنی فطرت سے محبت کے لیے جانا جاتا تھا، اور حیران مینار اس کی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ویران کے تھوڑا سا میں واقع ہے، جس نے مغلوں کی ہلچل مچائے ہوئے شہر لاہور سے قدرتی طور پر فراہم کیا۔ اس کمپلیکس میں ایک بڑے تالاب کے ساتھ والے پویلین کے ساتھ ہرنوں کے اوپر ایک مینار بنایا گیا ہے، اور یہ دیکھ کر کہ یہ شیخو پورہ میں لاہور سے صرف 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ حیران مینار ایک آسان سفر کی راہ ہے۔ ہرن انہوں نے رکھی ہوئی تھی مغل بادشاہوں نے، تو یہ ہرن مینار کے نام سے ایک مشہور ہو گیا۔ ایک بہت مشہور پلیس ہے، آپ اس کو آ کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ جو پلیس ہے وہ رانی کوٹ کا قلعہ ہے۔ رانی کوٹ قلعہ جو سندھ کے بہت سے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے، در حقیقت دنیا کا سب سے بڑا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔
دراصل رانی کوٹ کو سندھ کی عظیم دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے دوسرے پاکستانی قلعوں کے برعکس دی گریٹ وال آف سندھ کی اصل اور معمار نامعلوم ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ پہلی تعمیر 17ویں صدی میں کسی وقت ہوئی تھی۔ اس کے وقت دوران سندھ پر حکمرانی کرنے والے تالپور خاندان نے 1822 میں کچھ نو تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ رانی کوٹ قلعہ حیدرآباد شہر سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حالانکہ یہ قلعہ سندھ شہری زندان کے قریب واقع ہے۔ داخلہ فیس مفت ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے، آپ جا کے رانی کوٹ قلعے کو وزٹ کر سکتے ہیں، ایک اچھی جگہ ہے۔ 13ویں نمبر پر جو پلیس ہے وہ ہے ہڑپہ۔ ہڑپہ وادی سندھ کی تہذیب کا ایک اور شہر تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اس میں 23,000 سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کو ہڑپہ تہذیب کی اصطلاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کے نام کے شہر سے زیادہ شہر شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ ایک وقت میں یہ تصنیفات 2600 قبل مسیح اور 1900 قبل مسیح کے وقت میں 150 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ برطانوی حکومت کے تخت پر بری طرح سے نقصان پہنچا تھا اور اب یہ چھوٹا ہے۔ موجودہ دور کا آثار قدیمہ پنجابی شہر ساہیوال سے تقریباً 24 کلومیٹر دور واقع ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے، فیس مفت ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہڑپہ شہر بھی ایک جو ہے عبرت جگہ ہے، آپ اس کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ 14ویں نمبر پہ جو پلیس ہے 14 نمبر پہ وہ ہے مکلی نیکروپولس۔ یہاں آپ کے لیے پاکستان کے ایک اور مشہور سنگ میل ہے۔ مکلی نیکروپولس جو دنیا کے سب سے بڑے تفریحی مقامات میں سے ایک ہے، یہ سائٹ جس میں 5 لاکھ سے زیادہ مقبرے ہیں، یہ سندھی شہر ٹھٹہ کے قریب 10 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ مقبرے 400 سال کے عرصے میں تعمیر کیے گئے تھے اور ان کا تعلق شاہی صوفی سنتوں اور علماء کرام سے ہے۔ مکلی کا آغاز اس وقت ہوا جب صوفی بزرگ شیخ جمالی نے صوفی اجتماع کی ایک قسم قائم کی اور آخر کار وہاں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں 14ویں صدی میں ترخان حکمران جام تماچی نے شیخ جمالی کی پوجا کرتے ہوئے وہاں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی اور اسی طرح روایت کا آغاز ہوا۔ یہ مقام سمن خاندان کی حکمرانی کے دوران اہمیت کا حامل تھا اور پاکستان میں بہت سے تاریخی مقامات کی طرح مشہور مغل دور کے دوران سب سے زیادہ عمدہ تعمیراتی مقبرے تیار کیے گئے تھے۔ مکلی نیکروپولس کو 1981 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا اور یہ حیدرآباد اور کراچی دونوں جگہوں سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے، آپ جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں مکری کو۔ 15 نمبر پہ جو مقبرہ ہے وہ جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ ایک بہت مشہور مقبرہ ہے۔ لاہور کے نواب میں آپ پاکستان کا ایک اور خوبصورت ترین مقام مل سکتا ہے، مغل بادشاہ جہانگیر کا شاندار مقبرہ۔ اس مقبرے کو بنانے میں 10 سال لگے اور بالآخر 1737 میں ختم ہوا۔ مقبرے کی دیواریں سنگ مرمر شاندار پھولوں کے تاروں سے سجا دی گئی ہیں اور چاروں طرف سرسبز باغات ہیں۔ اگرچہ اس سائٹ کو برسوں کے دوران سیلاب سے نقصان پہنچا ہے، لیکن 400 سال پرانا ہونے کے باوجود آج اچھی حالت میں کھڑا ہے۔ یہ قبر لاہور سے تقریباً 30 سے 40 منٹ کے فاصلے پر بیٹھی ہے اور اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو کریم یا اوبر کے ذریعے بہترین طور پر پہنچا جا سکتا ہے۔ وزٹ کرنے کے لیے صبح 9 بجے سے شام تک کھلا ہوا ہے، داخلہ فیس مفت ہے، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ جہانگیر کا مقبرہ ایک اچھی پلیس ہے۔ اور 16ویں نمبر پہ جو ہے بلت کا قلعہ ہے۔ بلت کا قلعہ اگرچہ پاکستان میں بہت سی مشہور یادگاریں یا تو پنجاب یا سندھ میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہنا ہرگز نہیں کہ پہاڑوں میں کوئی وجود نہیں۔ کریم آباد کے قریب واقع بلت قلعہ ہنزا کی بنیاد 8ویں صدی میں رکھی گئی تھی اور اسے میر ہنزا نے 1945 تک آباد کیا تھا۔ یہ قلعہ جو تبتی فن تعمیر سے اپنی شکل اختیار کرتا ہے، ایک پہاڑی پر بیٹھا ہے اور ایک حیرت انگیز نظریہ ہے۔ ذیل میں وادی کے بلت قلعہ ایک طویل سیاحی مقام رہا ہے اور کریم آباد میں پیدل سفر کرنا آسان ہے۔ بلت قلعہ جو ہے یہ ایک گلگت بلتستان کی طرف جو ہے ہنزا کے علاقے کریم آباد کے علاقے وہاں پر ہے۔ بلت قلعہ جو ہنزا کی بنیادوں میں پایا جاتا ہے، 8ویں صدی کا قلعہ ہے، صبح سے شام تک کھلا ہوا ہے، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور انفارمیشن کو دوسرے تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔